السلام علیکم ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اعتدال نیوز اور میں ہوں ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ۔ 14 اگست یوم آزادی کی آمد ہے۔ پاکستان کیسے بنا، پاکستان کے لیے کیا کچھ قربانیاں دی گئیں، کس نے قربانیاں دیں، اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد حاصل ہو سکا کہ نہیں۔ آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں راجپوت برادری کے 2 بزرگ، محمد اسماعیل جو ہجرت کے وقت تقریباً 9 سال کے تھے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہجرت کے وقت ہجرت کرنے والوں کے ساتھ کیا کچھ گزری، اور پھر پاکستان آنے کے بعد کیا کچھ ہوا، اور جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ مقصد ابھی تک حاصل ہو سکا کہ نہیں۔ انہی کے ساتھ پھر موجود ہیں شیخ بشیر احمد صاحب، ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ وہ جب ہجرت کر کے آئے تھے تو کیا صورتحال تھی، کیا حالات تھے۔ سب سے پہلے پوچھتے ہیں اسماعیل صاحب سے کہ جب وہاں سے پاکستان کا اعلان ہو گیا اور پاکستان کا قیام وجود میں آ گیا، تو اس کے بعد ہجرت کا موقع آیا تو وہ ہجرت میں خود شامل تھے، اور 9 سال کی عمر تھی، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سنا، اور اب تک وہ حیات ہیں اور پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ کہاں تک حاصل کر پائے ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اسماعیل صاحب، آپ یہ بتائیں کہ پاکستان بنا، اعلان ہو گیا، اس کے بعد ہجرت شروع ہوئی، تو آپ نے جب ہجرت کی تو سب سے پہلے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جی ہم نے جانا ہے، ہجرت کرنی ہے، اور پھر راستے میں کیا کچھ ہوا؟ بھائی وہاں کچھ ایسے حالات بنے کہ ہمیں وہاں سے اپنے گھر چھوڑنے پڑے، اپنے باؤ اجداد کی قبریں چھوڑنی پڑیں، اور ہم یہاں ہمارے پھر کیمپ لگا دیے ہمایوں کے مقبرے میں۔ وہاں ہم کچھ دن رہے، 15-20 دن رہے۔ پھر اس کے بعد ریل میں آئے تو ریل میں یہ پتہ نہیں لگا ہمیں کہ سیٹ کہاں ہے اور کہاں بیٹھنا ہے۔ کہیں جیسے جگہ ملی اوپر نیچے بیٹھ کے آئے، بڑے تنگ ہو کے آئے، اور راستے میں بھوک پیسائے بھی آئے۔ اور یہ جب امبرسر سے گزری ہے ہماری ریل، تو وہاں ہم نے لحاظیں پڑی دیکھی، کچھ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ لحاظ پڑی ہے۔ اللہ اللہ کر کے پاکستان پہنچے۔ یہاں پھر جب پاکستان کی بارڈر پر آئے تو وہاں لوگوں نے، جوان لڑکوں نے نعرے بھی لگائے پاکستان زندہ باد کے، اور ہم یہاں پھر